بہت بڑا حملہ ہوا ہے، لیکن ناظرین یہ حملہ ایسا نہیں کہ کسی انسٹالیشن کے اوپر ہوا ہے، بلکہ معصوم لوگوں کے اوپر جو کہ اربعین حسینی کے لیے سفر کر رہے تھے ناظرین، ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے۔ شہادتوں کی اطلاعات ہیں، جبکہ کرمان شہر کے اوپر بھی، شہری آبادی کے اوپر ٹاماہاک میزائل مارا گیا ہے۔ اس کی بھی تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جبکہ ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے مکمل طور پہ انکار کر دیا ہے۔ امریکی صدر نے اس کی تصدیق کی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا، اس کی تمام تر ڈیٹیل، اور امریکہ کے جنگی طیاروں اور کارگو طیاروں کی غیر معمولی موومنٹ جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے اندر شروع ہو رہی ہے، یہ بھی کیا معاملات ہیں، یہ تمام تر ڈیٹیلز آپ جانیں گے آج کے اس ولاگ میں۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت صورتحال مشرق وسطیٰ کے اندر یکدم بہت زیادہ خراب ہو گئی کہ جب امریکہ نے پہلے تو سویلین تنصیبات کو اٹیک کیا اور پل ہیں، بجلی گھر ہیں اور اس کے علاوہ جو سویلین بلڈنگز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن اب ناظرین جو اٹیک ہونا شروع ہوئے ہیں یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے، کیونکہ اس وقت تمام مسلمانوں کے جو سینٹیمنٹس ہیں ان کو چھیڑا جا رہا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تمام تر اسلامی ممالک جو ہیں ان کے خلاف یہ سازش کی جا رہی ہے۔ ایک تو ناظرین ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کنگ فہد جو ایئر بیس ہے سعودی عرب کے اندر وہ امریکہ استعمال کر رہا ہے، اور ایران نے اس وقت تک اس ایئر بیس کو نشانہ نہیں بنایا، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ایران جو ہے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ امریکہ کے مذموم مقاصد جو ہیں وہ اپنے جو ہے وہ تکمیل تک نہ پہنچے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مقدس شہر جو ہے مکہ اور مدینہ پاک جو ہیں اس سے تقریباً جو امریکی ایئر بیس ہے وہ والی اس سے تقریباً 70 میل کے فاصلے پہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ وہاں سے اٹیک کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ جب اٹیک ہوں گے ایران جوابی حملہ کرے گا اور ان کو اس اینگل کے اندر جو میزائل ہے ان کو تباہ کیا جائے گا تاکہ یہ جو مقدس مقامات ہے وہاں پہ میزائل گریں اور ایران جو ہے اس کے خلاف امت مسلمہ جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہو، اور پاکستان جو ہے وہ بھی ایران کے خلاف باقاعدہ طور پہ حملے کا اعلان کر دے، کیونکہ یہ تو اس کے اوپر تو کوئی کمپرومائز ہی نہیں۔ اب ایران جو ہے وہ سوچ سمجھ کے قدم اٹھا رہا ہے، اس نے بالکل اس ایئر بیس کو نشانہ نہیں بنایا۔ اور دوسری طرف جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے اس وقت ناظرین اربعین حسینی یعنی کہ امام حسین علیہ السلام کی چہلم کے سلسلے میں جلوس بہت بڑی تعداد میں پیدل لوگ جو ہیں وہ بھی جاتے ہیں اور قافلوں کے ذریعے بھی جاتے ہیں، اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی جو ہے وہ مشی کرتے ہیں، پیدل جو سفر ہوتا ہے نجف سے کربلا، اور ویسے بھی مختلف راستوں سے لوگ جاتے ہیں۔ اب ناظرین امریکہ نے کیا کیا ہے کہ ایک بڑا حملہ کر دیا ہے، یہ امریکی طیاروں کی جانب سے بمباری اس راستے پر کی گئی ہے جو کہ ایران اور عراق کو ملانے والا راستہ ہے۔ یہاں سے بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ایران سے امام حسین علیہ السلام کے اربعین میں شرکت کے لیے جاتے ہیں۔ اربعین میں کچھ ٹائم باقی ہے اور امریکہ کی جانب سے یہ گھناؤنا کام کیا گیا ہے جس میں معصوم لوگ، ان کا کیا قصور تھا جو کہ کسی کے دشمن نہیں ہے، وہ کسی کے ساتھ کچھ معاملات نہیں، نہ ہی ان کو فوجی قافلے جو ہیں وہ لے کے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ کچھ اس طرح کا معاملہ ہو۔ امریکہ کی جانب سے ان قافلوں کے اوپر جو بمباری کی گئی ہے یہ انسانی جرم سے بھی بڑا جرم ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ عرب ممالک جو ہیں وہ امریکہ کو ابھی بھی اپنی آنکھ کا تارا بناتے ہیں اور اپنے ڈیفینڈر بناتے ہیں، یا پھر اس گھنونے منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے سارے جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور امریکہ کو اس جرم کی سزا دیتے ہیں کہ جو اسلامی ممالک کے اندر یہ اب تک ظلم کرتا رہا ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں اس وقت صورتحال بڑی تیزی سے بدل رہی ہے، معاملات خاصے خوفناک ہو رہے ہیں۔ آنے والے دنوں کے اندر اگر امریکہ کی جانب سے یہ بمباری کا سلسلہ جاری رکھا جاتا ہے یا پھر اسرائیل کی جانب سے اٹیک کر دیا جاتا ہے تو ناظرین یہ بڑے معاملات خراب ہوں گے۔ ابھی عراق کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ بھی ایران کے دورے پہ، اور بہت اہم ترین معاہدے جو ہیں وہ بھی دونوں ممالک کے درمیان ہو رہے ہیں، اور میرے خیال میں یہ معاہدے تو امریکی ایما کے اوپر ہی ہو رہے ہیں، کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے کے بعد ہی جو علی الزیدی ہیں وہ ایران کے دورے پہ گئے، اور ممکنہ طور پہ کچھ جو ہے وہ ایسی حساس انفارمیشن وہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہو جو کہ ایران کی سپریم لیڈر کے حوالے سے بڑی اہم ہے، کیونکہ علی زیدی پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ مجھے سپریم لیڈر سے ملوایا جائے، لیکن ایران نے
ملوانے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی خبر ہے، ایران کے شہر کرمان کے اوپر ایک ٹاماہاک میزائل سے اٹیک کیا گیا امریکہ کی جانب سے، چونکہ سویلین تنصیبات ہیں اور وہاں پہ ایئر ڈیفنس سسٹم موجود نہ تھا، تو اس لیے وہاں پہ جو شہری آبادی ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ وہاں پر بھی شہادتوں کی اطلاعات ہیں، اور جو قافلے کے اوپر حملہ ہوا ہے ایران عراق بارڈر کے اوپر، وہاں پر بھی متعدد لوگوں کے جو زائرین ہیں ان کی شہادت اور زخمی ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ بہرحال ناظرین یہ بڑا تشویشناک ہے۔ دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایک کے بعد ایک ایسی سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے کہ دنیا میں ان کے بیانات کو ہی مضحکہ خیز سمجھا جا رہا ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ کی جانب سے کہا گیا جی ایران جو ہے وہ معاہدے کے لیے تڑپ رہا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ معاہدہ کرے، لیکن کل آج رات کو جو سٹیٹمنٹ دی گئی، جو گزشتہ رات گزری ہے، امریکن پریزیڈنٹ نے کہا جی کہ ایران ابھی معاہدے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ناظرین ایران معاہدے کے لیے کیوں نہیں تیار؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کو پتا ہے کہ امریکہ 10 دن 15 دن مہینہ ٹائم لینا چاہتا ہے، کیونکہ اس وقت اس کی طاقت مشرق وسطیٰ کے اندر بہت حد تک ٹوٹ چکی ہے۔ امریکہ کی حملہ کرنے کی صلاحیت بہت حد تک کمزور ہو چکی ہے، اسی لیے وہ سلویلین تنصیبات کو نشانہ بنا رہے تاکہ ایران کو دباؤ میں لایا جا سکے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایران ابھی اس موڈ میں بالکل نہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہم کوئی بات چیت نہیں کریں گے، کوئی معاہدہ نہیں کریں گے جب تک کہ ہمارے جو مطالبات ہیں ان کو مکمل طور پہ تسلیم کر کے اس کی کوئی اہم ترین ملک جو ہے وہ ذمہ داری نہیں لیتا اس کہ یہ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ تو ناظرین اس وقت صورتحال بڑی تیزی سے بدل رہی ہے۔ کرمان شہر میں اور اس کے بعد بندر عباس میں اٹیک ہوا ہے، وہ شہر کی ایٹمی تنصیبات ہیں اس کے نزدیک دھماکے ہوئے ہیں، تو امریکہ کی جانب سے جو ہے وہ ناظرین اٹیکس میں اضافہ کیا جا رہا، اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ایران پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی تعداد میں جو جنگی طیارے ہیں، کارگو طیارے ہیں، وہ اس وقت مشرق وسطیٰ میں اتر رہے ہیں امریکی ایئر بیسز کے اوپر۔ اس کا مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ ایران نے امریکہ کو بہت ہی بڑا نقصان پہنچا دیا، جس کے بعد اب دوبارہ سے وہ حملہ کرنے کے لیے وقت چاہ رہا ہے تاکہ اس سلسلے میں اسے تھوڑا سا وقت مل جائے، لیکن ایران یہ وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسٹریٹ آف ہرمز اس وقت مکمل طور پہ کنٹرول میں، دوسری جانب باب المندب میں تمام تر بحری جہازوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، وہاں سوائے چائنا کے۔ ناظرین چائنا کو استثنا دے دیا ہے، 2 بحری جہاز چائنا کے باب المندب سے، سعودی عرب سے تیل لے کے باب المندب سے بحفاظت گزر گئے، اور انہیں کچھ بھی حوثی جنگجوؤں کی جانب سے نہیں کہا گیا۔ اور دوسری طرف ناظرین اس وقت کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو اس پورے معاملے کے اندر دھکیلا جائے، اس جنگ کے اندر کھینچا جائے، لیکن ابھی تک پاکستان کی جانب سے باقاعدہ طور پہ کوئی بڑا قدم نہیں اٹھایا گیا، معاملات جو ہیں وہ ابھی تک انڈر کنٹرول ہیں۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں، اور دوسری طرف آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت جو ایران ہے اس نے بڑے واضح الفاظ میں کل جو محمد باقر کالیباف ہیں انہوں نے کہا جی کہ اگر ایران کا تیل نہیں بکے گا نا تو عرب ممالک میں سے کسی کا تیل نہیں بکنے دیں گے۔ تو یہ ایک واضح طور پہ انہوں نے ریڈ لائن کھینچ لی، انہوں نے کہا جی کہ ہمارا تیل بکے گا تو پھر ہی دنیا جو ہے وہ تیل لے سکے گی اور بیچ سکے گی۔ عالمی مارکیٹ کے اندر ناظرین تیل کی قیمتیں تیزی سے بڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ تیل کی قیمتیں اگر باب المندب جو ہے وہ 1 مہینے تک بند رہا تو یہ ناظرین تیل کی قیمتیں $200 فی بیرل تک چلی جائیں گی، اور پاکستان میں یہ تیل جو ہے ابھی سے موجودہ قیمت سے دگنی قیمت پہ ملا کرے گا۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔